سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی مدینہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ 2 دن سے آپ تقریر سے قبل کچھ اشعار سنتے گئے، انشاءاللہ تعالی آج بھی کچھ اشعار سنیں گے، 3 یا 4، کیونکہ مجھے تقریر کرنی ہے۔ لیکن احباب کی فرمائش شروع میں بھی کی، کل دوسرے دن بھی کی، ایک نعت اس سے قبل ہمارے سید صاحب نے بھی گنگنائی، اس کے بعد ہمارے جو جامع مسجد امام صاحب انہوں نے بھی گنگنائی۔ خیر مختصر سے وقت میں 3-4 اشعار آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ ایسے ہی بیٹھیں گے اور ایسے ہی سنیں گے تو پھر نعت پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا لطف نہیں آئے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ نعت سننے سے پہلے آپ سبھی حضرات اپنے بلند آواز سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ جتنا زور سے بولے گے نعت میں بھی اتنا مزہ آئے گا، بولے سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل میں بیٹھے گئے تو پھر حضور کا ذکر ہونا ہی چاہیے، اور حضور ہی کا ذکر ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ ہوئی نا بات۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مل کے درود پاک میرے ساتھ پڑھے صلی اللہ علیہ۔ میں نعت کے 3-4 اشعار پڑھوں گا ضرور، لیکن آپ کو ساتھ دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ مل کے پڑھنی ہے یہ نعت تو لطف آئے گا۔ اس لیے کہ میں اکیلا پڑھوں اور آپ ایسی جو ہے خاموش، بلکہ ایسا سمجھے کہ شہر خاموشہ میں بیٹھ کے آپ سنیں، یہ اچھا نہیں لگے۔ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، کہے بولے پیار سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر نے کتنا پیارا کلام مدینے والے کے عشق میں ڈوب کے لکھا گیا۔ شاعر نے کہا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں
نہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، مل کے پڑھے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور بتائیے ہمارے دل میں حضور ہے کہ نہیں ہے نا؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے گئے بڑے لطیف گئے نازک سے گھر میں رہتے گئے، بڑے لطیف گئے نازک سے گھر میں رہتے گئے، میرے حضور میرے چشم تر میں رہتے گئے، اور فرماتے گئے مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے گئے، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے گئے۔ اب شاعر کا انداز سنے، شاعر نے کتنا خوب کہا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے، مل کے پڑھے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، دل میرا دوسرا مدینہ ہے، دل میرا دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اب دیکھیں شاعر کا کتنا پیارا انداز، ہر ایک کی خواہش رہتی ہے مدینے جانے کی، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا، گھر بنے نہ بنے، بنگلہ بنے نہ بنے، پیسے ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک کی خواہش کہاں کی گئے؟ مدینے کی خواہش نہ، تو شاعر کی بھی یہی تمنا، شاعر کی بھی یہی خواہش، شاعر کہتا گئے اور بڑے پیارے انداز میں کہا، دل میں اب کو آرزو ہی نہیں، دل میں اب کو آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور دیکھیں دنیا والے سکھ دیتے ہیں کہ دکھ دیتے ہیں؟ سکھ نہیں دیتے یار، کیا دیتے ہیں؟ دکھ۔ دنیا والے صرف پریشان کرتے ہیں، بس دنیا والے صرف ٹینشن ہی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو سکون ملتا ہے تو مدینے جا کے ملتا ہے۔ سارے پریشانیوں کا علاج میرے آقا کی چوکھٹ ہے، ساری پریشانیوں کا، دکھوں کا، ساری تکلیفوں کا علاج میرے آقا کا پیارا پیارا روزہ ہے کہ نہیں نا؟ اب اللہ اکبر شاعر نے دیکھو کتنے پیارے انداز میں کہا، اور اللہ اکبر ایک شاعر نے کہا بھی تھا، نہ ہو جسے آرام سارے زمانے سے، تھوڑی سی خاک لے آئے ہیں ان کے آستانے سے۔ فرماتے جسے سارے زمانے سے آرام نہ ہونا، مدینہ کی تھوڑی مٹی اٹھا کے لے آئے، اللہ اسے آرام عطا فرمائے گا۔
اتنا پیارا مدینہ. شاعر نے کہا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. جس کو دنیا والے سکھ دیتے ہو نا وہ نہ پڑھے، لیکن جس کو دکھی ملتا ہے وہ ضرور پڑھے. مجھے تو ملتا ہے، میں پڑھتا ہوں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اب سنیے درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کی گفتگو میں آپ نے سنا تھا کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت، 6 سال حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا، اور اس کے بعد اعلان نبوت کے 7ویں سال حضور کو قید کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا. اور کتنے سال تک بائیکاٹ؟ بول کے بتاؤ. 3 سال. تو اب بتائیے 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ ہو گئے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 10 ہوئے. اب اس کے بعد دیکھیں اعلان نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد بھی حضور نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا. کل یہاں تک سنا تھا آپ نے؟ سنا تھا نا. اب ابو طالب کے انتقال کے بعد اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد تبلیغ کا کام جاری و ساری گئے. لیکن حضور مکہ والوں سے مایوس ہو گئے تھے کہ مکہ والے اپنے شرک میں، بت پرستی میں مبتلا گئے، تو ان سے مایوس ہو گئے تھے. تو حضور نے ارادہ کیا تھا کہ اب میں مکہ کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں جا کے میں دین کی تبلیغ کروں گا. تو حضور کہاں تشریف لے گئے؟ طائف. سنا تھا آپ نے؟ طائف میں جو حضور پر ظلم و ستم ہوا اور جو حضور کو ستایا گیا، جو پتھر مارے گئے، وہ سنا نا؟ اللہ اکبر. تو کل یہاں تک سنا تھا. اب دیکھیے ہجری سن یہ اللہ اکبر اعلان نبوت کا 10واں سال گئے، حضور طائف کے اندر گئے. اب ذرا دیکھنا اس کے بعد جب حضور طائف سے واپس تشریف لائے، خود حضور اسے بیان کرتے ہیں، جب میں طائف سے وہاں سے ہونے لگا اپنے سر کو جھکائے ہوئے، میرے قدموں سے خون بھی نکل رہا تھا. اور کہا میں جب وہاں سے میں واپس ہوا تو ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے قرن الثعالب. کیا نام ہے؟ قرن الثعالب. کہتے میں اس مقام پر پہنچا اور میں وہاں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. بادل نے مجھ پر سایہ کیا، اور اس بادل میں سے ایک آواز آئی جو آواز حضرت جبرائیل کی تھی. کس کی آواز تھی؟ حضرت جبرائیل کی آواز تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے طائف کے اندر جو دین کی تبلیغ کی اور آپ کی تبلیغ کا جو جواب طائف والوں نے دیا گیا، اللہ نے سب دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے. کون سا فرشتہ؟ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے. یا رسول اللہ یہ فرشتہ وہی کرے گا جو آپ حکم دیں گے. اب وہ جو پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو طائف میں جو تبلیغ کی انہوں نے جو جواب دیا میں نے سب دیکھا، اور اللہ اکبر یہ سارا ماجرا ہمیں پتا گیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
حکم دیں، آپ جو حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار۔ اور فرشتے نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو کہا کہ ان دونوں پہاڑوں کو میں طائف والوں پر الٹ دوں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ یا رسول اللہ صرف آپ حکم دیں، مجھے کرنا کیا گے؟ اب اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے کہ فرشتے اللہ نے مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے بدلہ لینے نہیں بھیجا۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے تو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اب میرے آقا نے اس فرشتے سے کہا فرشتے تو بھی یاد رکھ لے اور تو بھی سن لے، جن طائف والوں نے آج مجھے پتھر مارے گئے، مجھ پر ظلم و ستم کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے بندے پیدا کرے گا جو بندے برملا یہ کہیں گے کہ اگر ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی گئے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ اور پروردگار گئے۔ آج پتھر مارے ہیں لیکن ان کی نسلوں سے اللہ ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، محمد الرسول اللہ کہنے والے ہوں گے۔ اللہ کو پر یہ واقعہ جب کہ آپ جو گئے طائف سے واپس تشریف لائے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام نخلا میں تشریف لائے، ادھر توجہ دیں، کون سی جگہ تشریف لائے؟ مقام نخلا میں حضور تشریف لائے۔ اب جب یہاں حضور تشریف لائے نا مقام نخلا کے اندر، تو وہاں حضور تہجد کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے اور آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے گئے۔ اب جب حضور تلاوت کر رہے تھے تو حضور کی تلاوت انسانوں نے نہیں بلکہ جناتوں نے سنی۔ اللہ کو نصیبین کے اندر جناتوں کی جماعت نے حضور کی تلاوت سنی۔ حضور نماز تہجد ادا کر رہے گئے، تلاوت قرآن کر رہے گئے، آواز کس نے سنی؟ جناتوں کی جماعت نے۔ اللہ بھائی یہ جناتوں کی جماعت حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ جناتوں کی جماعت مقام نخلا کے نصیبین سے یہ جنات آئے اور جنات کی ایک جماعت نے حضور کا کلمہ پڑھا اور کیا ہو گئی؟ مسلمان۔ اس کے بعد یہ اپنے لوگوں میں گئے جنات، اور جانے کے بعد کہا تم بھی نبی کا کلمہ پڑھو، تم بھی نبی کا کلمہ پڑھو۔ تو یہ سارے جو گئے جتنے بھی جنات تھے اس کے کہنے، اس نے جن جن لوگوں کو کہا وہ سارے جنات یک کے بعد دیگر یک کے بعد دیگر مکہ میں آتے رہے اور حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے۔ ہمارے نبی تو وہی جن کا کلمہ انسانوں نے نہیں بلکہ کس نے پڑھا گیا؟ انسانوں کے علاوہ جناتوں نے بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا گیا۔ ایسے شان والے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام نخلا سے، یہ طائف کا سفر ہے، طائف کے سفر سے جب واپس ہوئے تو مقام نخلا میں پہنچے۔ اب مقام نخلا سے آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ہیرا میں آتے ہیں۔ کون سی جگہ آتے ہیں؟ مقام ہیرا۔ مقام ہیرا میں آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات پہنچائی ایک کافر کو جس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی نام تھا، اس کو یہ کہا کہ اے مطعم کیا تو مجھے جو ہے امان دے گا، کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے گا؟ تو ابھی یہ مطعم جو تھا وہ کافر تھا، لیکن کافر ہونے کے باوجود بھی کافر میں کچھ ایسے تھے کہ ان کے پاس اگر امان مانگی جائے، پناہ مانگی جائے تو کافر ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ امان دے دیتے تھے۔ تو مطعم نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ کو میں ضرور امان دوں گا۔ تو اس کے بعد مطعم نے جو ہے، کس نے؟ مطعم بن عدی نے اپنے دونوں بچوں سے کہا، دونوں بیٹوں سے کہا اے میرے بچوں تم تلوار لے کے حرم شریف میں چلے جاؤ، تلوار لے کے حرم شریف میں چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ خود مطعم بن عدی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس آیا، اور اللہ اکبر مطعم بن عدی خود کافر تھا، یہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے اے دوستو سنو، میں نے نبی کو اپنی پناہ میں لے لیا گیا، نبی کو میں نے امان دیا ہے، کوئی نبی کو نہیں ستائے گا۔ اور اس کے دونوں بچے تلواریں لے کے حضور کی حفاظت کر رہے گئے۔ حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ کا چکر لگایا، اور اس کے بعد یہ دونوں بچے اور یہ باپ جو گئے حضور کو ان کے مکان تک چھوڑ کے آئے۔ کہاں تک چھوڑ کے آئے؟ آئی بات سمجھ میں؟ کہاں چھوڑ کے آئے؟ مکان تک چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھنا اب حضور دین کی تبلیغ کیسے کر رہے ہیں۔ طائف گئے اور طائف سے کیسے واپس آئے، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ طائف گئے اور طائف سے کیسے واپس آئے، سنا نا؟ اب ذرا دیکھنا اب حضور مکہ میں گئے، مکہ میں رہ کے دین کی تبلیغ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے فرما رہے گئے۔ اب مکہ کے اندر جو کہ حج کے موقع پر دور و دراز سے لوگ آتے تھے، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ قبیلوں سے، الگ الگ جگہوں سے لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟
حج کرنے کے لیے مکہ ہی میں جانا پڑتا، دور و دراز سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں۔ تو اب جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا کہ اب تبلیغ کرنے کے لیے حضور حج کے موسم میں جو دور و دراز سے جو قبیلے آتے تھے، الگ الگ ملکوں سے جو لوگ آتے تھے، حضور ان کے درمیان تبلیغ کرتے، ان کے درمیان تبلیغ کرتے اور کہتے کہ اللہ ایک ہے، میں نبی بن کے تشریف لایا، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ ان میں کیا کرتے، تبلیغ کرتے جو حج کرنے کے لیے آتے۔ کہاں آتے؟ حج کرنے کے لیے جو آتے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے۔ اب ذرا دیکھنا، اعلان نبوت کا 11واں سال آیا۔ کون سا سال آیا؟ 10 تک کے تو سنا نا آپ نے، 10 تک کے۔ اب اعلان نبوت کا 11واں سال ہے، اللہ اکبر، حج کا موسم ہے، حج کا موسم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی ایک پہاڑی میں بیٹھے ہوئے، مینا کے ایک پہاڑی میں تشریف فرمائے، اور یہ مینا کی وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے۔ کون سی مسجد بنی ہوئی ہے؟ جہاں مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے، اسی جگہ حضور جو ہے مینا میں تشریف فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جو کہ ہجری سے اللہ کو اوپر اعلان نبوت کا 11واں سال ہے۔ کون سا سال ہے؟ اب جو کہ 6 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کتنے لوگ آئے؟ 6 لوگ۔ اب ذرا دیکھنا، حضور مکہ میں گئے، لیکن مدینے جانے سے پہلے مدینے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ ابھی حضور مکہ میں کہ مدینہ میں نہیں گئے، مدینہ میں جانے سے پہلے مدینہ میں اسلام پھیل گیا۔ کس طریقے سے پھیلا وہ سنیے، اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب کا معنی ہوتا ہے بلاؤں والا، مصیبتوں والا، آفت والی جگہ، آفتوں والا گھر۔ اس کو اس لیے جو ہے اللہ اکبر یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جیسے میرے نبی نے قدم رکھا ساری بلائیں دور ہو گئی، ساری مصیبتیں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی، تو یثرب کو میرے آقا نے مدینہ بنایا گیا۔ سمجھ آئے کہ نہیں کوئی بات؟ تو اب اللہ اکبر، مدینے کے اندر کیا ہے، 2 قبیلے رہتے تھے۔ کتنے قبیلے رہتے تھے؟ ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور ایک قبیلے کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں قبیلے مدینے میں رہتے تھے اور آپس میں بہت ہی زیادہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ اور مدینے کے اندر ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کچھ یہودی بھی رہتے تھے اور کچھ نصرانی بھی رہتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ دونوں قبیلے تھے مدینہ میں، یہودی بھی تھے کچھ اور کچھ نصرانی بھی تھے۔ اب اللہ اکبر، یہ آپس میں، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو وار کرنے کے لیے یہ لوگ یہودیوں کے اوپر بھی چلے جاتے، نصرانی کے اوپر بھی چلے جاتے، لیکن یہودی کو کہ علم والے تھے، نصرانی علم والے تھے، تو یہ لوگ اپنے علم سے ان دونوں گروہوں کو ڈراتے تھے۔ یہ 2 جو گروہ وہاں پر تھے، ان دونوں گروہ کو اپنے علم سے ڈراتے تھے۔ اور علم کون سا تھا؟ یہ لوگ جو کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کو دھمکیاں دیتے تھے کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یاد رکھو اگر تم نے ہم پر ظلم و ستم کیا تو یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا کہ اس مدینے میں آخری نبی تشریف لانے والے گے۔ یہودی خود کہتے تھے، نصرانی دھمکیاں دیتے تھے، کس کو؟ یہ مدینے میں رہنے والے قبیلے اوس اور خزرج کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر ہم پر ظلم و ستم کرو گے تو وہ نبی جب تشریف لائیں گے نا، آخری نبی، تو اس وقت ہم ان کے گروپ میں ہو جائیں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور پھر جو ہے یہودی اور نصرانی جو ہے حضور کی نشانیاں بتاتے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان کی نشانیاں یہ، ان کی نشانیاں یہ۔ تو اللہ اکبر، اب مدینے میں کتنے قبیلے تھے؟ یہ 2 قبیلے، اور اس کے علاوہ یہ کچھ یہودی بھی تھے، کچھ نصرانی بھی تھے۔ اب دیکھیں مدینے میں اسلام کیسے پھیلتا ہے۔ ہجری سن 11 کے اندر حج کا موسم تھا۔ اب جو کہ مینا کے اندر میرے آقا تشریف فرمائے، حضور کی بارگاہ میں 6 لوگ آئے، اور یہ 6 لوگ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے۔ مدینہ سے حج کرنے کے لیے آئے تھے مکہ معظمہ میں۔ کتنے لوگ؟ ایسے تو بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن ان میں سے 6 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں سلام دعا کی، اور اس کے بعد حضور نے ان کے نام پوچھے کہ تمہارے نام کیا، اور انہوں نے اپنے نام بتائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس دین کی تبلیغ کرتے ہو اور آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ میرے آقا نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں نبی بن کے تشریف لایا ہوا۔ تو اللہ اکبر، اس کے بعد حضور نے قرآن کی چند آیات تلاوت کی، چند آیات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی۔ چند آیات کا پڑھنا تھا، ان 6 لوگوں پر ایسا اثر ہوا ہمارے نبی کے پڑھنے کا، ایسا اثر ہوا کہ یہ 6 لوگ ایک دوسرے کو منہ کو دیکھتے گئے، اور دیکھنے کے بعد کہتے ارے تم نے کچھ دیکھا؟ اللہ اکبر، یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد، ان کی تلاوت سننے کے بعد، ان کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چل گیا یہ وہی نبی گئے جن کی دھمکیاں ہمیں یہود و نصارہ دیا کرتے گئے،
یہ وہی نبی گئے کہ جن کی دھمکیاں جو ہے یہود و نصارہ ہمیں دیا کرتے گئے کہ یہ نبی مدینے کے اندر تشریف لائیں گے تو یہ 6 لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہودی اور نصرانی کلمہ پڑھ لے ہم ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ نمبر لے جائے ہمیں پہلے کلمہ پڑھتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو نصرانیوں کا بولنا ان کو بھاری پڑ گیا، یہودیوں کو بولا خود ان کو بھاری پڑ گئے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ دھمکیاں دیں گے تو مدینے والے دبے رہیں گے، لیکن اللہ اکبر مدینے والوں کا قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، ان کی قسمت عروج پر تھی۔ تو یہ 6 لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہودی اور نصرانی اسلام قبول کر لے ہم جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ 6 لوگ کون سے؟ اللہ اعلان نبوت کا کون سا سال؟ 11ویں سال۔ یہ 6 لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مدینے میں آتے گئے، اور جو کہ اپنے مدینے میں آنے کے بعد یہ لوگ اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں اسلام کی تبلیغ کرتے، اسلام کی تبلیغ۔ اب ذرا دیکھنا یہ 11 ہو گیا، اب اعلان نبوت کا 12واں سال۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں خالی بس اہم باتیں آپ کو عرض کر دوں تاکہ سیرت جو ہے اختصار کے طور پر مکمل ہو سکے۔ تو اب اعلان نبوت کا کون سا سال؟ 11ویں سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ چلو اب اعلان نبوت کا یہ 12واں سال۔ اب 12واں سال مدینہ سے کافی لوگ حج کرنے کے لیے آئے، حضور اسی مینا میں اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اسی جگہ تشریف فرما گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر، گزشتہ سال کتنے لوگ آئے تھے؟ 6 لوگ آئے تھے۔ اب اس سال دوسرے حج کے موقع پر 12 لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے گئے۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ 12 لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے گئے، اور اللہ کو یہ 12 لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ میرے آقا ان 12 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتے گئے۔ تو پہلے کتنے تھے اور یہ کتنے تھے؟ کتنے ہو گئے؟ ہو گئے 18۔ ابھی حضور مدینے میں نہیں گئے، حضور ابھی مدینے میں، اس سے پہلے 18 لوگ اللہ اکبر حج کے موسم میں آتے تھے، اور نبی کی تبلیغ سے 18 لوگ مدینہ میں کتنے؟ 18 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب آگے سننا، یہ 12واں سال تھا، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی؟ یہ 12واں سال۔ اب یہ اعلان نبوت کا 12واں سال کتنا حسین سال ہے، یہی اعلان نبوت کا 12واں سال تھا۔ اسی 12ویں سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام حاصل ہوا کہ اسی اعلان نبوت کے 12ویں سال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانے کے لیے عرش پر بلایا، اپنا دیدار کرانے کے لیے عرش پر بلایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے عرش پر تشریف لے گئے، لامکان تک تشریف لے گئے، اور اللہ کو اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 12ویں سال اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا گیا۔ اعلان نبوت کا کون سا سال؟ 12واں سال۔ اور اس 12ویں سال میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ 12 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 12، اور ان 6 کو ملا کے 18 ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھنا اعلان نبوت کا 13واں سال، اعلان نبوت کا 13واں سال۔ عمر کا اندازہ ابھی لوگوں کو لگانا ہے، کل میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں اب ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو اللہ اکبر، اعلان نبوت کا 13واں سال۔ اب اعلان نبوت کا 13واں سال تھا، پھر حج کا موسم تھا، دوبارہ پھر حج کا موسم۔ حضور مینا میں بیٹھے گئے، پہلے اللہ اکبر 6 لوگ، پھر 12 لوگ۔ یہ 13ویں سال 72 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، مدینہ کے لوگ تھے۔ کتنے لوگ آئے؟ 72 لوگ، 72 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ 72 کو حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ اب اللہ اکبر یہاں پر دیکھے، ان 72 نے جب کلمہ پڑھا نا تو یہ 72 لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے آپ مدینہ میں رہتے گئے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کب سے آپ مکہ میں رہتے گئے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ مدینہ بھی تشریف لے آئے۔ ان 72 لوگوں نے کیا کہا؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب وہیں پر حضور کے چچا، مینا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، مینا کے اندر۔ اب مینا میں یہ 72 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، 72 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، لیکن اللہ اکبر قربان جائیے کہ اس کے علاوہ اور لوگ بھی آئے تھے، لیکن وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں نہیں، صرف 72 لوگ آئے تھے۔ 72 نے کلمہ پڑھا۔ ان 72 نے کہا کہ آپ مدینہ میں تشریف لائے، تو حضرت عباس وہیں پر تھے۔ حضرت عباس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ نبی مدینے میں تشریف لائے تو سنیے، نبی مدینے میں تشریف لائیں گے، لیکن نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نبی کو کوئی دکھ نہیں پہنچانا گے، نبی کی تعظیم کرنی گے، نبی کی عزت کرنی گے، نبی کے مقام و مرتبے کا تمہیں احترام کرنا گے۔ اور حضرت عباس نے یہ کہا کہ تم
جو نبی کو مدینے میں لے جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا نبی کو مدینے میں لے جانا یہ کفار کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ جب کافروں کو پتا چلے گا تم مدینے میں لے گئے اور تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، تب تو کافروں سے جنگ کرنا ہے۔ کیا کافروں سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو اللہ اکبر، ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام 72 میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا برا ابن عازب۔ حضرت برا ابن عازب کہتے گئے عباس ہمیں ڈرپوک سمجھتے ہو، ہماری پرورش ہی تلواروں کے سائے میں ہوئی گئی۔ میں ڈرپوک سمجھتے ہو، ہماری پرورش ہی تلواروں کے سائے میں ہوئی ہے۔ کس کافر کی مجال ہے کیا آقا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، ہم نبی پر اپنا تن من جان قربان کرنے کے لیے تیار گئے۔ تو اللہ اکبر، پھر ایک دوسرے تھے جن کا نام تھا ابو الحیثم، ایسا ہی کچھ نام تھا۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے یہ کہا اے عباس ہم تو نہیں بھاگیں گے، ہم تو نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کے پیچھے پیچھے رہیں گے، لیکن یہ اللہ ابو الحیثم تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مدینے میں آئیں گے، اب مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں، نصرانی بھی رہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو مطلب ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہمارے یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں بنے گی، اب یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ آپ مدینے میں آئیں گے اور اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، تو یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگ جائیں گے۔ کہا اللہ اکبر، ابو الحیثم یا ایسے ہی کچھ نام تھا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، لیکن کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ قربان جائیے میرے آقا کے جملے دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، جو تمہارا دوست وہی میرا دوست ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو تمہارا دشمن وہی میرا دشمن ہے۔ اور ایک جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے گئے جو تمہارا خون ہے میرا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ کہا کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یہ جو 72 لوگ تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر صبح ہوتے کافروں کو پتہ چلا کہ رات کو جو ہے کچھ لوگوں نے مدینہ کے کچھ لوگوں نے حضور کے ہاں پر بیعت کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو کافروں نے چند لوگوں کو پکڑا، مدینہ کے چند لوگوں کو پکڑا۔ اب اتفاق دیکھے کافروں نے ایسے لوگوں کو پکڑا جو 72 میں سے نہیں تھے، کافروں نے ایسے لوگوں کو پکڑا جو 72 میں سے نہیں تھے۔ تو وہ کافروں نے پکڑ کر کہا تم نے رات کو بیعت کر لی، تم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 72 میں تھے ہی نہیں، تو یہ کہتے نہیں ہم نے تھوڑی کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان نہیں ہو، ہم تو گئے نہیں ان کے پاس۔ تو پھر کافروں کو تسلی ہوئی کہ ہاں کوئی گیا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تحقیق کی تو پتا چلا نہیں گئے تھے کچھ لوگ گئے تھے، تحقیق کی تو پتا چلا نہیں کچھ لوگ گئے تھے۔ تو اللہ کو اب انہیں پتا چلتا پکڑتے، اس سے پہلے یہ لوگ حج کے سارے ارکان ادا کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، پکڑتے اس سے پہلے مدینے پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک صحابی تھے اللہ اکبر جن کا نام تھا سعد بن عبادہ، کیا نام تھا؟ سعد بن عبادہ، وہ پکڑ میں آ گئے۔ سارے لوگ تو چلے گئے تھے، سعد بن عبادہ پکڑ میں آئے۔ جب کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تو وہ ڈرنے والے تھے، وہ ڈرنے والے تھوڑی تھے، وہ کہتے ہاں کلمہ پڑھا ہے، کیا کرو گے کلمہ پڑھا ہے، کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو اللہ کو اکبر، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو مدینہ میں جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے خط لکھے، اور خط لکھنے کے بعد کہا اے مکہ والو، تم نے ہمارا ایک آدمی پکڑ کے رکھا ہے، انہیں چھوڑ دو، ورنہ جو تم تجارت کرنے کے لیے ملک شام جاتے ہو تو مدینہ ہو کے جاتے ہو، اگر ہمارا آدمی تم نے نہیں چھوڑا تو تمہارا ملک شام جانا مشکل ہو جائے گا، تمہارا تجارت کرنا مشکل ہو جائے گا، تمہارا کام دھندا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کافر لوگ ڈر گئے، ارے یار ہم تو جاتے ہیں ملک شام، تو مدینہ ہو کے جاتے، تو پھر مدینے والے ہم پر حملہ کر لیں گے، ہمارا مال لوٹ لیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسی ڈر کے مارے ایک کو پکڑا تو ان کو بھی چھوڑ دیا، ایک کو پکڑا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ اکبر، اس طریقے سے حضور کے جانے سے پہلے جو ہے اللہ اکبر مدینے میں اسلام پھیل گیا۔ اب حضور نے یہ ملاحظہ کیا کہ اب مدینے میں زیادہ مسلمان ہو گئے، مدینے میں اب اسلام پھیلائے، تو پھر میرے آقا نے سب کو اجازت دے دی کہ اب سارے لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب حضور نے عام اجازت دے دی، کیوں؟ اس لیے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مدینے میں اسلام پھیل گیا، تو میرے آقا نے فرمایا اب مکہ میں یہ جو کافر ظلم کرتے گئے ان کا ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مکہ معظمہ کو چھوڑے اور مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ تو اللہ اکبر، کئی صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، ان میں سب سے پہلے صحابی جو مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے گئے ان کا نام ہے ابو سلمہ۔ کیا نام ہے؟
حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ. یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کی پوری جو ہے کہانی اور پورا واقعہ میں محرم کی ایک پورے واعظ تھے میرے، اس میں نے یہ بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. خیر یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، اس طریقے سے کئی صحابہ نے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اب مکہ میں کون رہ گئے؟ مکہ میں وہ صحابہ رہ گئے جو غریب تھے، جن کے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مدینہ جانے کے لیے کوئی رقم وغیرہ نہیں تھی، وہی صحابہ باقی رہ گئے. اور اس کے علاوہ وہ صحابہ جن کو کافروں نے قید کر کے رکھا تھا، ان صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ نے کیا کر لی؟ ہجرت کر لی. کہاں ہجرت کی؟ مدینہ کی طرف. اب مدینہ کی طرف ہجرت کی. غور سے سننے کا توجہ ہے، بولے سبحان اللہ، زور سے بولے نا سبحان اللہ. اب جب اللہ اکبر صحابہ نے ہجرت کی، اب مکہ کے اندر 3 ہستیاں باقی رہ گئی. کتنی ہستیاں؟ وہ صحابہ جو قید تھے، وہ صحابہ جو غریب تھے، ان کو چھوڑ کے باقی سارے صحابہ نے جو ہجرت کی. اب مکہ میں 3 ہستیاں ہجرت کرنے سے باقی رہ گئی. کتنی ہستیاں؟ ایک ہستی خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے گئے. ابوبکر صدیق نے بھی جانے کی خواہش کی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تم میرے ساتھ چلو گے، تم میرے ساتھ چلو گے. اور تیسری ہستی جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، ان کا نام ہے کہ مولا علی حیدر کرار. انہوں نے بھی ابھی ہجرت نہیں تھی، راز تھا ہجرت نہ کرنے کا. اب آگے راز ملاحظہ کیجئے. اللہ اکبر جب ہجرت کی نا سارے صحابہ کرام نے، تو اللہ اکبر اب کافروں کو پتا چلا یار یہ لوگ تو مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور جو ہے اب مدینے میں جائیں گے ان لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو یہ لوگ بڑی تعداد لے کے پھر مکہ پر حملہ کریں گے، پھر تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. اب تک تو ہم نے ان کا جینا مشکل کر رکھا تھا، اگر اب یہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا جینا مشکل کر دیں گے، ہمارا جینا مشکل کر دیں گے. تو اللہ اکبر کافروں نے کیا کیا؟ پھر ایک بڑی میٹنگ رکھی دار الندوہ کے اندر. کہاں پہ؟ جہاں سارے فیصلے ہوتے تھے، وہاں دار الندوان میں بہت بڑی میٹنگ رکھی. سیرت کی کتاب جب میں پڑھ رہا تھا نا تو میں نے اس میں پڑھا یہ اتنی بڑی میٹنگ تھی کہ جو عقل مند ہوشیار جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے اس میٹنگ کے اندر حاضر تھے، سارے کے سارے حاضر تھے. اور میٹنگ کس بات پر تھی؟ میٹنگ اس بات پر تھی کہ یہ لوگ جو ہجرت کر کے اب جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو ان لوگوں نے پلان کیا کہ اگر نبی بھی ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر نبی نے ہجرت نہیں کی، اگر نبی بھی ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر جو سارے لوگ وہاں ان کے غلام بن جائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد بن جائے گی. کہا کسی طریقے سے ہمیں نبی کو ہجرت کرنے سے روکنا ہے. تو یہ میٹنگ کی اور اللہ اکبر کافروں نے کہا کہ کوئی رائے دو کہ کس طریقے سے نبی کو روکا جائے. بہت بڑی میٹنگ تھی، بڑے بڑے ہوشیار اور قابل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک بوڑھا آدمی آیا جس کا نام تھا شیخ نجدی. کیا نام تھا؟ شیخ نجدی. یہ بوڑھا تھا، آیا کمر جھکائے ہوئے، نخرے کرتا ہوا اس جو ہے میٹنگ کے اندر آیا. تو لوگوں نے دیکھ کے تعجب کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا خبیث دیکھا ہی نہیں تھا. شیطان تھا اس لیے خبیث کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ لوگ دیکھ کے چونک گئے کہ یہ کون ہے. تو اس وقت جو ہے لوگوں نے پوچھا کافروں نے کہ بھائی تو کون ہے، تجھے تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے. اگر دیکھا بھی ہوگا تو الگ الگ شکلوں میں دیکھا ہوگا، اس شکل میں تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں شیخ نجدی ہوں. کہا کہ تم لوگ جو مشورہ کرتے ہو تو میں بھی مشورے میں رائے دینے آیا ہوں، میں بھی حصہ لینے آیا ہوں، میں بھی تمہیں کوئی مشورہ دوں، تمہیں کوئی رائے دوں، اور تمہارے رائے سن کے میں بھی کوئی اللہ با فیصلہ کرو کہ تمہارے رائے برابر ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ با کافروں نے سوچا یہ اپنا ہی آدمی ہے. کافروں نے کیا ہے سمجھا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے، ہمارا کام آگے بڑھانے کے لیے آیا. تو اب میٹنگ ہوئی، یہ شیخ نجدی بھی بیٹھ گیا. یہ شیخ نجدی کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ یہ ابلیس تھا. کون تھا؟ کون تھا یہ؟ ابلیس، شیطان تھا، شیطان ابلیس. اب یہ سارے میٹنگ وہاں پہ ہوئی تو اب کہا کہ چلو مشورہ دو کہ نبی کو ہجرت کرنے سے روکنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک کافر، اور کافر کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ نبی کو کسی کوٹری میں بند کر دیا جائے. کیا میں فیصلہ دیا، رائے کیا دی؟ نبی کو کسی کوٹری میں بند کر دیا جائے. کہا جب بند کر دیں گے باہر نہیں نکلیں گے، ہمیں انہیں باہر نکلنے نہیں دیں گے. تو کہا یہ دین کی تبلیغ بھی نہیں کریں گے، پھر کوئی ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہوگا.
اب شیخ نجدی جو ان لوگوں کا سردار تھا، ان میں بڑا تھا اور بڈھا بھی تھا اور جو دکھنے میں عمر دراز میں عمر والا بھی لگتا تھا، تو اس نے جو ہے شیخ نجدی نے جیسے ہی سنا نا تو شیخ نجدی کیا کہتا ہے، ارے یار کیا رائے دیتا ہے تو، دماغ کام کرتا ہے تیرا، کیا رائے دیتا ہے تو، ایسی کوئی رائے دیتا ہے؟ کہا نبی کو اگر کوٹری میں بند کر دیں گے تو تمہیں پتا ہے حضور کو چھڑانے والے حضرت عمر فاروق جیسے شخصیات گئے، امیر حمزہ جیسی شخصیات گئے، کہا بڑے بڑے بہادر گئے، ارے پتا چلے گا کس کوٹری میں ہے تو تمہاری کیا مجال ہوگی، وہ آ کے چھڑا کے لے جائیں گے، یہ کوٹری والے کون سی تو رائے دیتا ہے؟ کہا تیری رائے نہیں مانی جائے گی۔ تو چلو وہ بیچارہ غم زدہ ہو کے بیٹھ گیا، میری رائے کینسل۔ دوسرا کھڑا ہوا، اور دوسرا کھڑا ہونے کے بعد یہ تو عجیب ہی مطلب اس نے رائے دی، یہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ نبی کو دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ کہاں بھیج دیا جائے؟ دوسرے شہر میں۔ کہا دوسرے شہر میں بھیج دیں گے، مدینہ میں نہیں بھیجیں گے۔ تو کہا پھر مدینہ والے کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے، جو باقی لوگ بچے گے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے اور وہ تبلیغ بھی نہیں کریں گے۔ تو اب جو یہ ابلیس تھا نا، یہ شیخ نجدی، اس وقت یہ رائے سن کے تو اسے بہت بڑا غصہ آیا، اور غصے میں کہتا ہے یار تو پہلے والے سے بھی بیکار نکلا، تو پہلے والے سے بھی بیکار نکلا، یہ تو نے کیا رائے دی گئے؟ تو کہتا ہے نبی کو شہر بدر کر دیا جائے، دوسرے شہر بھیج دیا جائے۔ اب اللہ اکبر، ابلیس کی بولی سنے۔ ابلیس کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں نبی کی آواز کتنی میٹھی اور سریلی آواز ہے؟ ابلیس کہتا ہے تجھے پتہ نہیں نبی کی میٹھی آواز اور کتنی سریلی آواز ہے؟ وہ کہا جس شہر میں جائیں گے وہ شہر والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اور جس شہر میں جائیں گے وہ شہر والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، تو کیا رائے دیتا ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ دوسرا بھی جو ہے غمزدہ ہو کے بیٹھ گیا، میری رائے بھی کیا ہو گئی؟ کینسل ہو گئی۔ اب جو ہے اس طرح سے کئی لوگوں نے رائے دی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا عقل مند ہوشیار، جس کا نام تو کچھ اور ہی تھا، لیکن جو لقب اس کو ملا تھا وہ تھا ابو جہل۔ کون تھا؟ ابو جہل کا تھوڑا کھوپڑا کام کیا اس کے کھوپڑے نے، تو جو ہے اس نے رائے دیکھا، میری رائے یہ ہے ہر قبیلے کا ایک سردار کھڑا ہو جائے، ایک سردار کا ہر قبیلے کا ایک سردار کھڑا ہو جائے، اور وہ سارے سردار مل کے جو ہے نبی کو گھیر لے اور نبی کو شہید کر دے۔ اب کسی ایک پر تو نام آئے گا نہیں نبی کو شہید کرنے میں، سارے لوگ مل کے اور سارے قبیلے والے مل کے کریں گے، تو اب سارے قبیلے والوں کا نام آئے گا، تو اب بنو ہاشم ایک خاندان ان سارے قبیلے والوں سے کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ تو کہا پھر وہ بنو ہاشم کیا کریں گے؟ کہیں گے چلو بھائی خون بہانے کا جو بھی ہدیہ، جو بھی وہ پیسہ وغیرہ ہوتا ہے وہ دے دو اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی ابو جہل نے یہ رائے دی نا تو ابلیس، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ابلیس اچھل پڑا، کود پڑا، خوش ہو گیا، اس لیے کہ نبی کو قتل کرنے کی بات ہوئی اور سارے لوگوں کے مل کے قتل کرنے کی بات ہوئی، تو یہ بڑا خوش ہو گیا، اچھل پڑا، کود پڑا، اور یہ کہتا ہے کہ ابو جہل تو نے بہت اچھی رائے دی، تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، ایسا ہی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے ادھر یہ میٹنگ کی، یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کے ہر قبیلے کا سردار نبی کو شہید کر دیں گے۔ اب قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اللہ اکبر کس انداز سے اور اللہ اکبر کس طریقے سے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ، اور کافر ندوہ میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے وَيَمْكُرُونَ، اور کافر ندوہ میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ پلاننگ کرتے تھے۔ اور اللہ کو اللہ فرماتا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، وہ پلاننگ کر رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ادھر کافر پلان بنا رہے تھے، ادھر اللہ اپنا خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اب کیسے خفیہ تدبیر ذرا سنیے، ادھر ان لوگوں نے پلان کر دیا کہ ہم اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو ساری باتیں سنا دو، جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو کہ دار الندوہ میں ایسی میٹنگ ہوئی ہے، ایسے معاملات ہوئے، جا کے بتا دو۔ تو اللہ کو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے کافروں نے پلاننگ کی ہے، ایسے ایسے ان کے معاملات ہیں۔ تو اللہ کو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک دوپہر کے وقت سن رہے ہیں آپ لوگ، ابھی حضور نے ہجرت کی نہیں نا، اب حضور ہجرت کیسے کر رہے ہیں، ہجرت کے درمیان کیسے واقعات ہوئے، ذرا سن لیجئے تاکہ یہ ہجرت اللہ مختصر انداز میں آپ سماعت کر سکے اور مکمل ہو سکے۔ تو اللہ اکبر، اب حضور ٹھیک دوپہر کے وقت اپنے پیارے صحابی ابوبکر صدیق کے گھر آئے۔ ابوبکر صدیق کے گھر آنے کے بعد حضور نے فرمایا ابوبکر گھر میں جو بھی ہو باہر نکالو، جو بھی ہو باہر نکالو۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے اس پر ایک مکمل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی لکھا ہے ہجرت رسول۔
ہجرت رسول نام لکھا ہے، اور پوری ہجرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اس میں بیان کیا، اور وہ بھی حوالوں کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اللہ کو اکبر۔ تو وہی اسی مطلب اللہ کو اکبر پیر و مرشد کے لکھے ہوئے اسی رسالے سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ کو اکبر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ابوبکر جو بھی گھر میں ہو باہر نکالو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف حضرت عائشہ کے، اور ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف میری بیٹیاں ہیں گھر میں، میری بیٹیاں، اور ایک میں کہا کہ صرف حضرت عائشہ کے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور سے سنیے، میرے آقا فرماتے تب تو ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا کمرے میں تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے آ کے پورا معاملہ سنایا تھا، کافروں نے ایسے میٹنگ کی، اور حضرت جبرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں۔ اب حضور دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، اور جانے کے بعد کہا جبرائیل میرے پاس آئے تھے، کافروں نے ایسی پلاننگ کی گئے، تو اے ابوبکر ہمیں ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہجرت کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں بھی ہجرت کروں گا۔ کیا کہا؟ آپ کے ساتھ میں بھی ہجرت کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر یہ تو ہے ہی ہے، میرے ساتھ ہجرت کرے گا تو صرف تو ہی ہجرت کرے گا، میرے ساتھ تجھے ہی تو ہجرت کرنے کے۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں 4 مہینوں سے پال کے رکھی گئی، اسی دن کے دن۔ کتنے مہینوں سے؟ اور جو میں اپنے پیر و مرشد کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں 6 مہینوں کی بات لکھی ہے، فرماتے 4 مہینوں سے میں نے 2 اونٹنیاں پال کے رکھی گئے۔ تو یا رسول اللہ آپ 1 اونٹنی قبول فرما لیں۔ تو میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے 1 اونٹنی میں قبول کروں گا، لیکن ایسے ہی نہیں، میں اس کی رقم دوں گا، میں اس کی کیا ہے رقم دوں گا تجھے۔ تو اللہ کو اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ رقم میں نہیں لے سکتا۔ میرے آقا فرماتے نہیں رقم تو لینا ہی پڑے گی۔ کہا اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے ادب احترام کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو پھر میرے آقا نے 400 درہم دیے۔ کتنے درہم؟ اس زمانے میں 400 درہم کتنے مہنگے، آپ تو سمجھو ابھی کا لاکھوں کا مال ہو گیا کہ 400 درہم اس زمانے کے، تو 400 درہم حضور نے 1 اونٹنی کے بدلے دیے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر حضور نے ایک کافر کو بلایا جس کا نام تھا عبداللہ بن مرقد، یا ایسا مرقد ایسا کوئی نام تھا، عبداللہ نام تھا شروع کا۔ عبداللہ نامی جو ایک کافر تھا اس کو بلایا، اس سے کہا کہ اے عبداللہ دیکھ اب ہمیں یہاں مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جانا ہے، اور جو آسان سا راستہ ہے مکہ سے مدینے جانے کا ہمیں اس راستے سے نہیں جانا، ہمیں جو ہے اللہ کو بس سمندروں کے راستے سے جانا ہے۔ تو نے کیا سمندروں کے راستے سے مدینے کا راستہ دیکھا ہے؟ تو وہ عبداللہ کہتا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے اب تجھے کیا کرنا ہے، تجھے راستہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ آنا ہے راستہ بتانے کے لیے۔ اور اللہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹنیاں اسے دے دی، اور کہا کہ آج سے 3 راتوں کے بعد تجھے غار ثور کے اوپر آ جانا ہے۔ کتنی راتوں کے بعد؟ 3 راتوں کے بعد تجھے غار ثور پر آنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ادھر ہو گیا۔ اب اللہ اس کے بعد حضرت عائشہ تو بہت چھوٹی تھی اس وقت، تو حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، حضرت اسما نے سارا سامان تیار کیا، لے جانے کا اٹھانے کا سارا سامان تیار کیا۔ اب حضور یہ بات کر کے واپس اپنے گھر آئے۔ ابوبکر صدیق سے بات ہو کہ ہمیں ہجرت کیسے کرنی ہے۔ اب اللہ اکبر حضور اپنے گھر واپس آئے۔ جب واپس حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے نا، اب اس وقت حضور کے گھر میں سوائے مولا علی کے کوئی نہیں تھا، مولا علی کے سوا کوئی گھر میں نہیں تھا۔ اب جب حضور گھر میں داخل ہوئے تو اب کافروں کا تو پلان تھا کہ رات کو گھر کو گھیر لیں گے، حضور کا داخل ہونا تھا۔ کافروں نے گھر کو کیا کر لیا، محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا۔ کس ارادے سے گھیرا کہ اب نبی کو ہم جو ہے شہید کر دیں گے معاذاللہ، اس ارادے سے گھر کو گھیر لیا۔ جب گھر کو گھیرا گیا تو اب کمرے کے اندر اس کمرے میں مولا علی اور حضور آپس میں باتیں کر رہے، اور اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے علی مجھے ہجرت کرنے کا حکم ہے، اور آج ہی رات میں ہجرت کر کے جاؤں گا، لیکن دیکھ باہر کافروں نے گھیر کے رکھا ہے، باہر کافروں کا پہرا ہے، مجھے نکلنا بھی ہے، لیکن علی میرے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں گئے۔ مکہ والے بڑے کافر تھے، سخت دل تھے، حضور کے سخت دشمن تھے، اس کے باوجود بھی کافر جو ہے اپنا مال اپنی امانتیں میرے آقا کے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت ہمیں بتاتی کہ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارا نام سن کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آج وہی حضور کے عاشق، وہی نبی کے ماننے والے، وہی نبی کے دین پر چلنے والے، آج ان کا کردار ایسے ہے کہ ان کا نام سن کے پان والا بھی ادھر پان نہیں دیتا۔
پان والا بھی ادھار پان نہیں دیتا نام سن کے، بھائی نہیں اس کے نام پر تو میں ادھار نہیں دوں گا، یہ ہمارا کردار ہے۔ کیوں؟ اس کے پان والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ اگر ایک پان لے جائے گا تب بھی پیسے نہیں دے گا، دو لے جائے گا تب بھی نہیں دے گا۔ یہ آج ہمارا کردار ہے، لیکن نبی کی سیرت بتاتی ہے کردار ایسا بناؤ کہ تمہارا نام سنتے ہی لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کافر لوگ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے۔ میرے آقا نے مولا علی سے کہا، علی یہ امانتیں تمہیں صبح میں کافروں کو سونپ کے، جن کی امانتیں ان کو کافروں کو سونپ کے تمہیں پھر مدینے آنا ہے، میں ابھی مدینے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آقا نے اپنے کمرے سے ایک مشت اٹھائی، ہے نا، ایک جو کہ اللہ کو مٹی اٹھائی آپ نے ہاتھ کے اندر، اپنے دست اقدس کے اندر مٹی کو لیا، اور مٹی کو لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یاسین، آگے بولو آپ لوگ، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین کی چند شروع کی آیات آپ نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد مٹی کے اوپر دم کر دیا۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا، آپ نے مٹی ان کافروں کے چہروں پر پھینکی، اور اس کے بعد میرے آقا کافروں کے درمیان سے نکل گئے، لیکن ایک بھی کافر میرے نبی کو نہیں دیکھ سکا، ایک بھی کافر میرے نبی کو نہیں دیکھ سکا۔ اللہ بھائی یہاں پر ہمارے علماء نے صوفیہ نے بڑی بات لکھی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد یہ سڑا ہوا وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ ارے نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی نظر تو نہیں آتے، نبی دکھائی تو نہیں دیتے گے، تو اللہ کو اکبر ہمارے علماء کہتے گے ارے آج سے 1400 سال پہلے ان کے باپ دادا کو نہیں دکھائی دیے تو 1400 سال کے بعد ان کو خاک دکھائی دیں گے؟ 1400 سال پہلے باپ دادا کو سامنے دکھائی نہیں دیے، یہ اللہ کو ابھی ان کو دکھائی دیں گے۔ میرے آقا ان کے درمیان سے نکل گئے، کسی کو نظر تک نہیں آئے۔ اللہ ابا اس کے علاوہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی جو اس گروپ میں نہیں تھا، گھرنے والوں میں دور تھا، تو اس نے کافروں کو کہا او کافروں جاگو جاگو، تمہارے چہروں پر تو مٹی پڑی ہوئی ہے، اور کہا تمہارے درمیان سے حضور نکل گئے۔ تو اللہ کو جیسے ان لوگوں نے یہ سنا نا تو کہا نہیں حضور کیسے نکل سکتے، ہم لوگ تو جاگ رہے دیکھ رہے گھیرا ہوا ہے گھر کو، کیسے نکلیں گے وہ؟ تو کہا نہیں حضور نکل گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو واقعی میں مٹی تھی۔ ان لوگوں نے پھر گھر میں جھانک کے دیکھا تو کہا نہیں کوئی سویا ہوا ہے، گھر میں جھانک کے دیکھا، اس کی بات پر پھر یقین نہیں کیا، نہیں گھر میں کوئی سویا ہوا ہے، اب موقع پاتے ہم ان کو جو ہے کیا ہے قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ ابا صبح اٹھ کے جب دیکھا دروازہ کھولا گیا تو کوئی اور نہیں، میرے آقا تو ہجرت کر چکے تھے، وہ اس بستر پر مولا علی سوئے ہوئے تھے، سبز چادر اوڑھ کے مولا علی سوئے ہوئے تھے۔ کافروں نے مولا علی کو دیکھا تو کہا علی تم ہو؟ کہا ہاں حضور کی جگہ میں سویا ہوا تھا، حضور کی جگہ میں سویا ہوا تھا۔ اللہ پھر کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا علی بتاؤ وہ تو کانٹوں والا بستر تھا، موت کا بستر تھا، نیند آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اب اللہ کو اوپر عشق والوں کا جواب بھی عشق والا ہوتا ہے، اور مولا علی سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے عشق کرنے والی ذات، اور اللہ کو مولا علی کتنا پیار کرتے میرے آقا سے۔ مولا علی کہتے گئے جیسی نیند اس رات آئی ایسی نیند کبھی آئی نہیں مجھے، اس رات جیسی نیند آئی ایسی نیند کبھی آئی نہیں۔ اللہ ابا لوگوں نے پوچھا علی کیوں ایسے؟ کہا اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ نے زندہ ہونے کی بشارت دے رکھی تھی، مصطفیٰ نے مجھے بشارت دے رکھی تھی کہ علی موت نہیں آئے گی، امانتیں سونپ کے آنا۔ کہا جب تک امانتیں نہیں سونپوں گا موت مجھے نہیں آئے گی، اس لیے کہ حضور کی زبان سے نکل گیا وہ پتھر کی لکیر گئے۔ اسی بات کو بریلی کے مرد قلندر کہتے گئے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہان جس کے ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اس طریقے سے یہ ہجرت کا یہ معاملہ۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں پہلے سے طے تھا کہ ہمیں اس رات کو آنا ہے۔ حضور اس جگہ تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، اب اس جگہ سے جو ہے چلنے لگے۔ یہ ادھر تو والا واقعہ ختم ہوا، اب حضور آگے جا رہے گئے۔ جب حضور تھوڑا چلے نا تو وہ راستہ بڑا سخت راستہ تھا، پتھر بھی تھے، کانٹے بھی تھے، اور جو ہے بڑا زبردست راستہ تھا۔ تو ابوبکر صدیق نے یہ گمان کیا کہ اگر ان چلتے ہوئے اگر ہمارے قدموں کے نشان پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کافر پیچھا کرتے کرتے ہمارے قدموں کے نشان تک پہنچے، اور ہمارے قدموں کے نشان کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے اور ہمیں گرفتار کر لے۔ اس ارادے سے، اور دوسرا ارادہ یہ تھا، یہ گمان کیا کہ حضور کے قدم بڑے نازک قدم ہیں، حضور کے قدم کیا ہے؟ بڑے نازک قدم ہے۔ کہا حضور چلیں گے ان کے قدموں کو تکلیف ہوگی، کہا یہ ابوبکر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر، ابوبکر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائے،
ابو بکر نے کہا آپ میرے کندھے پر کیا ہو جائے؟ سوار ہو جائے۔ اب اللہ کو اکبر، ہمارے علماء محققین مفسرین محدثین فرماتے کہ وہ جگہ جہاں حضور کا جسم پاک لگا گئے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی کیا گئے؟ افضل ہے۔ جہاں حضور کا جسم پاک جتنی جگہ کو لگا گئے، زمین کا اتنا حصہ عرش اعظم سے بھی کیا گئے؟ افضل گئے۔ اب ذرا غور کرے، حضور کا جسم پاک زمین کے جس حصے سے لگا گئے وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل گئے، تو جس کے کندھوں پر مصطفیٰ نے سواری کی گئے اس ابو بکر کی صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا، جن کے کندھوں پر میرے آقا نے سواری فرمائی۔ اللہ بھائی یہ لے کے چلے اور اسی رات کو اب غار ثور میں پہنچ گئے۔ اسی رات کو حضور کو کندھوں پر اٹھایا، اتنی بلندی والی غار ہے، اتنی اونچی غار ہے، لیکن ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پر اٹھا کے غار ثور میں پہنچے۔ اور اس غار ثور میں جانے کے جب وہاں پہنچے نا قریب، تو غار میں تو کانٹے، پتھر اور نہ جانے کیا سے کیا غار کے اندر سب تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے اس غار کو صاف کیا، اس غار کو کیا کیا؟ صاف کیا۔ اور اس کے بعد جو کہ ایک سوراخ جہاں باقی رہ گئے تو وہاں اپنی ایڑی رکھے۔ اس کے بعد حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ اس غار میں تشریف لے آئے۔ یہ سنا ہوا ہے نا، لیکن یہاں صوفیہ کا ایک نقطہ میں بتاتا ہوں۔ صوفیہ کرام فرماتے دیکھیں ابو بکر صدیق کا پہلے غار میں داخل ہونا، غار کو صاف کرنا، پھر حضور کا آنا، یہ اشارہ کیا کرتا ہے؟ یہ تمہیں بتاتا ہے کیا ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابو بکر کا پہلے جانا، غار کو صاف کرنا، پھر حضور کا تشریف لانا۔ تو اللہ کو اکبر، صوفیہ فرماتے گئے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے دل میں کبھی حضور آ ہی نہیں سکتے گئے جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہو۔ حضور آ ہی نہیں سکتے اس کے دل میں جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو۔ صوفیہ فرماتے اگر کوئی یہ چاہتا کہ حضور اس کے دل کے اندر آئے تو کہا پہلے اس کے دل میں ابو بکر صدیق تشریف لانے چاہیے۔ ابو بکر صدیق آئیں گے تمہارے دل کو صاف کریں گے گندگی سے، اور اسی طریقے سے صحابہ کی دشمنی سے، اہل بیت کی دشمنی سے، اور تمہارے گندے سینوں کو، دل کو صاف کرنے کے بعد تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں، ابو بکر خود تمہارے دل سے کہیں گے آقا مومن کا سینہ پاک ہو گیا ہے، مومن کے سینے میں تشریف لے آئیے، مومن کا سینہ پاک ہو گیا۔ تو غار کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے معلوم ہے؟ 3 دن 3 رات۔ کتنے دن رہے؟ 3 رات آپ نے اس غار کے اندر گزاری، 3 رات۔ اور ایسا حال تھا کافر پیچھا کرتے کرتے آ گئے تھے، غار تک آ گئے تھے، لیکن رب کی قدرت، رب کی شان دیکھے کہ اسی جو کہ اللہ کو اکبر غار پر مکڑی نے اپنا جالا تن دیا تھا، مکڑی نے، اور اسی طرح سے اس کے کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ تو کافر غار تک آ گئے تھے، اگر غار نیچے گئے کافر اوپر کھڑے گئے، اگر قدموں کی طرف اگر کافر دیکھ لیتے تب بھی وہ حضور کو اور ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ ایسے حالات ابو بکر صدیق فرماتے، تو اللہ ابو بکر صدیق فرماتے میں تو گھبرایا کہ وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں تو پکڑ دیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اللہ ابو قربان جائیے اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر صدیق غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق ٹینشن نہ لو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کافروں کے ساتھ کوئی بھی ہو لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سکون کا سانس لیا اور آپ کے اوپر ایسی تسکین نازل ہوئی، آپ کو کوئی فکر نہیں رہی، کافر دیکھ بھی نہیں پائے۔ اور اللہ اکبر، پھر چوتھے دن جو پہلی ربیع الاول کا دن تھا، کون سی ربیع الاول کا؟ پہلی ربیع الاول کے دن وہ آدمی آ گیا اونٹنیاں لے کے، حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے۔ اب آگے کا سفر 3 دن غار میں رہنے کے بعد پھر کیا ہے؟ آگے کا سفر ہو رہا ہے۔ جب آگے کا سفر ہوا ذرا غور کیجئے گا، آگے کا جب سفر ہوا ہے کافروں نے اعلان کر دیا حضور نکل چکے ہیں، مدینہ سے نکل گئے، پیچھا کرو پیچھا کرو۔ کافروں نے اعلان کیا جو حضور کو ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اس سے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کتنے اونٹ دیے جائیں گے؟ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب لالچ کتنی بری بلائیں، لالچ اچھے اچھے انسانوں کی زندگی برباد کر دیتی ہے، بڑے بڑے داڑھیوں والوں کو خراب کر دیتی ہے لالچ بھائی۔ اس لیے میں تو توبہ کرتا ہوں اور آئندہ آپ سے بھی میں کہتا ہوں میرے حق میں بھی دعا کرے، آپ کے حق میں بھی دعا کرے کہ کبھی مال کی پیسوں کی لالچ نہ آئے، کبھی نہ آئے، کبھی نہ آئے۔ اللہ نے بچا رکھا ہے، اللہ بچائے رکھے۔ مال کیا حیثیت ہے بھائی؟ ابھی آپ مجھے 1000 روپے دے دو، کیا کروں گا صبح میں؟ 1000 روپے ختم ہو جائے گی، کس چیز کی لالچ ہے؟ نہیں، لالچ نہیں، اللہ لالچ سے بچائے۔ اب جب کافروں نے اعلان کر دیا نا کہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے تو کافر لوگ خوش ہو گئے، اور
ایک شخص تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، وہ پیچھا کرتے کرتے حضور تک پہنچ گیا، حضور تک پہنچ گیا ڈیٹ، اور ایسا پیچھا کیا کہ حضور کے قریب آ گیا۔ حضور نے دیکھا نا تو اللہ اکبر، پھر اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو وہ گھوڑا بھی گر گیا، سراقہ بھی گر گیا، لیکن پھر وہ مال کی لالچ نے اسے کھڑا کر دیا، اس نے گھوڑے کو کھڑا کیا، پھر حضور کا پیچھا کیا، بالکل حضور کے قریب پہنچ گیا۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھ کے گھوڑے سے کہا، زمین سے کہا، زمین اس کو اپنے اندر دبا لے، اس کو اپنے اندر دبا لے۔ آقا نے زمین سے کہا، جیسے زمین نے یہ سنا زمین پھٹ گئی اور گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دبا گئے، گھوڑے کے پاؤں کیا زمین میں دب گئے۔ اب اللہ اکبر، جب دب گئے اور ایسی زمین تھی، اب گھوڑے کا نکلنا مشکل تھا، تو سراقہ سمجھ گیا کہ یہاں اپنا داؤ چلنے والا نہیں ہے، تو سراقہ کہتا ہے الامان الامان، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے اسے معاف کر دیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا سراقہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور جو بھی راستے میں ملے انہیں کچھ بتانا نہیں، خاموش رہنا۔ تو اللہ کو اکبر، پھر سراقہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جو بھی راستے میں ملتا نا تو سراقہ کیا کہتے معلوم ہے؟ سراقہ کہتے لوگوں آگے مت جاؤ، میں بہت دور تک گیا، میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ بھی کہا جو پہلے کافروں کے ساتھ تھے، کافروں نے بعد مان لیا، کہا نہیں آگے کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اس طرح پھر یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ صاحب ایمان تھے، لیکن جب پہلے ایسی حالت تھی تو یہ معاملہ پیش آیا، لیکن بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے تھے، اور ایسے مسلمان کہ حضور نے اللہ اکبر انہیں بشارت دی تھی کہ اے سراقہ اس وقت تم کتنے خوبصورت لگو گے جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے ساتھ کنگن ہوں گے، سونے کے کنگن ہوں گے، کیسے خوبصورت لگو گے۔ اللہ بھائی یہ بشارت بھی سراقہ کو دی تھی۔ تو یہ اس طریقے سے پھر آگے چلے تو اللہ اکبر، پھر ایک اور تھے جن کا نام تھا بریدہ اسلمی، ہجرت کر رہے حضور، کیا نام تھا؟ بریدہ، بول کے بتا، بریدہ اسلمی۔ وہ غالباً سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اپنے 70 آدمیوں کو لے کے حضور کا پیچھا کیا تھا انہوں نے۔ کتنے آدمیوں کو لے کے؟ 70 آدمیوں کو لے کے حضور کا پیچھا کیا تھا، 70 آدمیوں کو لے کے۔ تو اللہ بہت جب حضور کے قریب آ گئے بالکل، تو حضور نے اپنے جلال بھری نظر بریدہ اسلمی پر ڈالی نا، تو بریدہ اسلمی کا دل جو کہ حضور کی محبت سے پھر بھر گیا۔ جلال والی نظر بھی رحمت والی ہوتی ہے، تو ان کا دل جو ہے پھر اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور وہیں پر حضرت بریدہ اسلمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ جتنے آدمی تھے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب بریدہ اسلمی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مدینے میں جائیں گے؟ کیا کہتے بریدہ اسلمی؟ اب آپ کہاں جائیں گے؟ مدینے میں جائیں گے۔ میرا آقا فرماتا ہاں میں مدینے میں جاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ اب مدینے میں ایسے سادے سادے نہیں جائیں گے، اب مدینے میں آپ جھنڈے کے ساتھ جائیں گے۔ بریدہ اسلامی نے کیا کہا؟ سادے سادے نہیں یا رسول اللہ، اب جھنڈے کے ساتھ جائیں گے۔ بریدہ اسلامی نے اپنا امامہ اتارا، نیزے پر اپنا امامہ باندھنے کے بعد حضور کے آگے آگے چل لگے گئے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ تم جلوس میں جھنڈے لے کے چلتے ہو، اللہ بھائی اس کا ثبوت کہاں سے؟ تو سنو اس کا ثبوت مصطفیٰ کے دور سے گئے۔ بریدہ اسلامی آگے جھنڈا لے کے چل لگے گئے، اور میرے آقا دیکھ کے مسکرا لگے گے، میرے آقا دیکھ کے خوش ہو لگے گے۔ گویا آج اگر جلوس نکلے اور کوئی مصطفیٰ کی محبت میں اگر میلاد کا جھنڈا لے کے چلتا ہے، گویا کہ حضور اس سے محبت کی نظر سے ملاحظہ فرما رہے گے، خوش ہو کے دیکھ رہے جو حضور کا جھنڈا لے کے چلتا ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں کوئی بات؟ اللہ اکبر، اس طریقے سے پھر جو ہے بالکل حضور مدینے کے قریب پہنچ گئے جھنڈے کے ساتھ بالکل، تو اس کو احتشام کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ حضور مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے راستے میں اللہ کو اوپر معبد کا بھی ذکر آتا ہے، ان سے بھی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی بکرے جو کمزور تھے ان کا دودھ دو کر خود حضور نے پیا تھا، بسم اللہ پڑھ کے دہا تھا، اور ایسے تھنوں میں ایسا دودھ جاری ہوا تھا۔ اللہ کو اوپر حضور کا ہاتھ اس تھن پر لگا، اس کے بعد وہ بکری 18 سال تک زندہ رہی۔ کتنے سال؟ 18 سال تک وہ زندہ رہے، حضور کا ہاتھ لگا تو اللہ اکبر تھن کے اوپر 18 سال تک۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس بکری کا انتقال ہوا تھا۔ ہاں بھائی، بکری کو حضور سے نسبت ہو اس لیے کہہ رہا ہوں میں، کہا اللہ اکبر 18 سال زندہ رہے۔ عمر فاروق کے دور میں جب قحط پڑ گیا تھا نا، قحط، جانوروں کے تھن سے دودھ خوش ہونے لگے تھے، اللہ اکبر اس وقت بھی یہ بکری صبح میں بھی دودھ دیتی تھی، دوپہر میں بھی دودھ دیتی تھی، شام کو بھی دودھ دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور کے مبارک ہاتھ اس کے تھن کو لگے گئے۔ تو یہ بھی واقعہ درمیان میں آیا تھا۔ معبد ان کی کنیت تھی، اصل میں ان کا نام تھا عاتقہ بن خالد۔ کیا نام تھا؟
عاتقہ بن خالد نام تھا، اور عاتقہ بنت خالد، اور اللہ بھائی یہ بھی بعد میں اور ان کے شوہر یہ بھی کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب حضور جو ہے بالکل مدینہ کے قریب مدینہ میں انٹری ہو رہی ہے۔ اب مدینے والے پہلے سے انتظار میں تھے، تو حضور آئیں گے تشریف لائیں گے، تو بچے بوڑھے جوان عورتیں اپنے چھتوں پر چڑھتے تھے، کوئی جو ہے بیچ راستے تک آ جاتا، کوئی راستوں میں پھیل جاتے، کہا حضور آ رہے، لیکن دوپہر تک حضور کا انتظار کرتے، دیکھتے ابھی تک حضور نہیں آئے، پھر مایوس ہو کے اپنے گھر میں چلے جاتے۔ لیکن اللہ اکبر قربان جائیے، جب 12 ربیع الاول کا دن آیا، اب بات ختم ہو گئی، آخری بات ہے، جب کون سا دن آیا؟ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ اب حضور کی انٹری ہو رہی ہے مدینہ کے اندر، حضور تشریف لا رہے ہیں مدینہ میں۔ ایک یہودی نے اپنے بالا خانے سے دیکھا حضور تشریف لا رہے گے، تو اس یہودی نے پکار کر کہا، اے عورتوں، اے بوڑھو، اے بچوں، اے جوانوں، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ 12ویں کا چاند آ گیا گے، 12ویں کا چاند آ گیا گے۔ تو اللہ کو جیسے یہ آواز سنی، حدیث پاک کے اندر آیا گے، اللہ کو برکے سعید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق، کہا کہ اللہ اکبر مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے جو گئے اللہ اکبر راستوں میں پھیل گئے، حضور کا استقبال، حضور کے بالکل قریب ہو گئے، حضور مدینے میں انٹری کرنے گئے۔ اب ذرا غور کرنا، جو لوگ کہتے گئے حضور کے جیسے ہی تشریف آوری کے دن آتے گئے، میلاد کا دن آتا ہے، تو تم لوگ یا نبی سلام پڑھتے ہو، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی منقبت پڑھتا ہے، کوئی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے گئے؟ تو سنیں 12 ربیع الاول کے دن حضور کی جب مدینے میں انٹری ہوئی گئے، صحابہ نے جھنڈے بھی لے رکھے گئے، صحابہ خوشیاں بھی منا لگے گئے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی زبان سے حضور کے بارگاہ میں کہتی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، یا نبی السلام علیکم۔ اللہ اکبر، ایسے حضور کے مدینے میں انٹری ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ میں جانتا ہوں غالباً وقت آج زیادہ ہو گیا، 5 منٹ زیادہ ہوئے گے، لیکن میں نے آپ کو یہ اختصار کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیرت کی صرف اتنی ہی باتیں ہیں کہ بس حضور نے ایسے ہجرت کی، اور بھی بہت سارے اللہ اکبر اس ہجرت کے اندر واقعات ہے، لیکن میں نے مختصراً عرض کی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ حضور نے مکہ سے کب ہجرت کی، کیوں ہجرت کی، کس لیے ہجرت کی، اور جب حضور مدینے میں آئے تو حضور کا استقبال کیسے ہوا۔ لیکن آج کچھ جاہل لوگ ہیں نا، کہتے ہیں دیکھو 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن ہے نا، ہے کہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر دیکھو 12 ربیع الاول کے دن حضور کے وصال کا بھی دن ہے، تو کہا تم خوشیاں مناتے ہو تو غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ باتیں کرتے، خوشیاں مناتے ہو تو غم کیوں نہیں مناتے؟ ان کو کہو کہ اللہ کو اکبر، جس کا نبی مر گیا ہو وہ جو ہے کہ غم منائے، ہمارا نبی تو زندہ گئے، ہمارا نبی کیا گئے؟ زندہ گئے۔ اور یہی درس بریلی کے مرد مجاہد نے دیا، کیا دیا؟ کہا کہ جن کے نبی مر گئے ہو تو وہ جو ہے غم منائے، ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ گئے اور زندہ رہیں گے، اور کہا ایسے زندہ گئے تو زندہ گئے واللہ، تو زندہ گئے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کو اس لیے ہم نبی کو زندہ مانتے گئے، اس لیے یہ جشن کرتے گئے، اور انشاءاللہ ہم کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی کیا، ہمارے بچے بھی کریں گے، ہماری نسلیں بھی کریں گے۔ اللہ پاک اس کی برکات عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا، سنا گیا، اس کا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔